اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا حصہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکہ آ جاتی تھیں اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امانت دار، دیانتدار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی رہبر کی اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن العریقط کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے بنو سہم یعنی بنو عاص بن وائل کا دوست تھا۔ یہ عدوی آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا۔ شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے پاس آتے اور عامر بن فہیرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے۔ یہ لوگ ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر بکریاں لے کر لوگوں کے چرواہوں میں جا ملتے اور ان کا کسی کو پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے بارے میں شور و گل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن عریقط ان لوگوں کی 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے اور یہ لوگ غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، جو ان لوگوں کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی الگ الگ کاموں میں مدد کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عدی کے قبیلے کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ ہیثمی حصہ 6، پیج نمبر 52۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے، اس لیے جس دن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور قوم کے بیچ میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسما بنت ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں، میرے باپ آپ پر قربان ہو، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ساتھ چلو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن عریقط کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ بنو دوئل بن بکر کا تھا اور اس کی ماں بنو سہم بن عمرو میں سے تھی، اور یہ مشرک تھا اور اسے اپنی 2 سواریاں دے دیں، اور جو وقت اس سے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا۔ ابن اسحاق کی حدیث۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔